باب نمبر 29، باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. مشرکوں سے شہادت وغیرہ کا سوال نہ کیا جائے. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. اور شعبی نے کہا دوسری ملتوں والوں کی ایک دوسرے کے خلاف شہادت جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور کیناوری بھڑکا دی. سورہ مائدہ آیت نمبر 14. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اہل کتاب کو نہ سچا کہو اور نہ انہیں جھوٹا کہو، اور یہ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو نازل کیا گیا. حدیث نمبر 2685. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسايلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا اے مسلمانوں کی جماعت، تم اہل کتاب سے کیسے سوال کرتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اللہ کی طرف سے آنے والی سب خبروں سے نہیں ہے؟ تم اسے اس حال میں پڑھتے ہو کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی اور اللہ تمہیں بیان کر چکا ہے کہ اللہ نے جو لکھا تھا اہل کتاب نے اسے بدل دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کتاب میں تبدیلی کر دی اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کریں. تو جو علم تمہارے پاس آیا ہے کیا وہ تمہیں ان سے سوال کرنے سے منع نہیں کرتا؟ نہیں، اللہ کی قسم ہم نے ان کے کسی آدمی کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے. فوائد نمبر 1، یہ باب کفار کی شہادات کا حکم بیان کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے. اس کے بارے میں سلف کے 3 قول ہیں. نمبر 1، جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ مطلقاً رد ہوگی. اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ممن ترضون من الشہداء سورہ بقرہ آیت نمبر 282 اور دوسری آیات و احادیث. نمبر 2، بعض تابعین نے کہا کہ ایک دوسرے پر ان کی شہادت قبول ہوگی مگر مسلمانوں کے خلاف نہیں، البتہ حالت سفر میں اہل کتاب کی شہادت قبول ہوگی جیسا کہ حدیث نمبر 2780 میں آ رہا ہے. نمبر 3، کسی ملت والوں کی شہادت دوسری ملت والوں کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور کیناوری بھڑکا دی. سورہ مائدہ آیت نمبر 14. البتہ ہر ملت والے کی اپنی ملت والوں پر شہادت قبول کی جائے گی. حافظ رحمہ اللہ نے کہا یہ تمام اقوال میں سے زیادہ عدل والا قول ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ قول شعبی سے نقل کیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ وہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں. نمبر 2، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بیان سے ظاہر ہے کہ وہ اہل کتاب کے اقوال پر اعتماد جائز نہیں سمجھتے. اس کے باوجود کم ہی کسی مفسر نے اپنی تفسیر میں اسرائیلی روایات سے اجتناب کیا ہے اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو روایت قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اسے بیان کرنا جائز ہے. حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث کے مطابق جس بات کو نہ سچا کہا جا سکے نہ جھوٹا اسے بیان کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات جو سنے اسے بیان کر دے. صحیح مسلم المقدمہ حدیث نمبر 5. رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے بیان کرو اور کوئی حرج نہیں. مسند احمد حدیث نمبر 11536. اس سے مراد بنی اسرائیل کی وہ باتیں ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہوں. ابن حبان نے اپنی صحیح حدیث نمبر 6256 میں یہی وضاحت کی ہے. کتاب و سنت کے خلاف یا کتاب و سنت سے غیر ثابت باتیں تحدیث بکل ما سمع میں آتی ہیں. خصوصاً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ میں تبدیلی کر دی ہے، تو کتاب و سنت سے غیر ثابت بات کے متعلق ہمیں صحیح ہونے کا یقین کیسے ہو سکتا ہے اور ایسی غیر یقینی بات کو بیان کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟